السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل القرآن أهلا وسهلا مرحبا بكم. A very warm welcome to this class and I am very excited क्योंकि आज एक स्पेशल डे है. अभी देखते हैं वो क्या स्पेशल डे है. सबको पता है जो लोग प्रेजेंट करने लगे. चलें दुआ के साथ आगाज करते हैं. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. جی اخلاص نیت کی دعا. دیکھتے ہیں جلدی سے کون بچہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو. جو ٹاپ موسٹ ہوگا سسٹر نالا ان کو لے لیں. شاہویر کا ہینڈ ریز ہے. شاہویر آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ جی شاہویر کو میوٹ کی ریکویسٹ بھیجیے. آپ میوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پڑھیں گے یہ والی دعا میرے ساتھ خود سے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. ایکسلنٹ, ویری گڈ. بس تھوڑا سا صالحا صاد کو تھوڑا سا موٹا کرنا ہے. صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. بارک اللہ. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے, آمین, اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے, آمین, اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. یعنی یہ کہ ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں, اس کلاس میں کیوں آئے ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں, ہم جو اچھی باتیں سیکھیں ان کو ہم اپلائی کریں, رائٹ. اور وہ سارے ایکشن صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کیونکہ ریوارڈ کون دیتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. اور نالج کی دعا کون پڑھے گا؟ جی امامہ. امامہ پڑھیے گا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بارک اللہ. ایک منٹ. کوئکلی دوبارہ سے شیئر کرتے ہیں. جی. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge, pure provision and acceptable deeds. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں نفع بخش علم کا, وہ علم جو فائدہ دے, اور حلال اور طیب سسٹنس کا, حلال اور طیب رزق کا, اور وہ اعمال, ان اعمال کا جو کہ قبول ہو جائیں, آمین, جو آپ قبول کریں. تو اس لیے تو ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں نا, تاکہ ہم اچھی اچھی باتیں سیکھیں اور پھر ہم ان کو اپلائی کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے ریوارڈ دیں انشاءاللہ. چلے اب آپ سب لوگ مائکس میوٹ ہی رکھیں, پر میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وللہ الحمد. ایکچولی ہم یہ تکبیرات اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ بیوٹیفل ڈیز ہیں, اور ویسے بھی ہم تکبیرات جب پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارا ریوارڈ ملتا ہے, ٹھیک ہے. چلے اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک نظر میں جلدی جلدی, آئی نو کہ اب سب لوگ جنہوں نے پریزنٹ کرنا ہے, سب سے پہلے رفا خان ہے. لیٹس سی کہ ان کی باری آنے سے پہلے ہم ایک نظر جلدی سے ہم ذرا کڈز ایکٹیویٹیز کو دیکھ لیں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی, کہ سارے بچوں نے اتنی اچھی اچھی چیزیں جو ہمیں بھیجی ہیں. لیٹس سی, اتنا پیارا ہم لوگوں کو, جو ہم لوگوں نے کل ایکٹیویٹی کی تھی, کعبہ بنایا ہے. اور یہ کون ہے؟ رامین خان, ماشاءاللہ رامین, ایکسلنٹ. اور یہ عبداللہ شیخ نے بھیجا ہے, اور یہ ہے ریان اور ایان کا, ٹھیک ہے.
برڈ فیڈر بھی بنایا انہوں نے ماشاءاللہ. ایکسلنٹ ایان اینڈ ریان. اور یہ ان کا برڈ فیڈر چھوٹا سا. اور پھر یہ عظیم شیخ نے اتنا پیارا تلبیہ جو ہے اس کو کلر کیا ہے جو کل آپ نے سیکھا تھا نا تلبیہ. اور پھر یہ کعبہ بنایا ہے. اور یہ ہے ایمان نے بنایا ہے برڈ فیڈر اور چھوٹی سی جگہ بھی ہے جہاں برڈ کر سکتی ہے. اور پھر فاکہہ ایکسلنٹ. اور یہ فاطمہ الزہرا. اور یہ حفصہ نے لکھے ہیں تکبیرات اور ایک پیارا سا شپ بھی بنایا ہے کلرفل سا. اور یہ ہمنا کا برڈ فیڈر. اور اتنا پیارا سا شائنی سا کس نے بنایا ابراہیم شبلی نے. ایکسلنٹ. اور یہ کس نے لکھا ہے تلبیہ کلر کیا ہے ابراہیم شبلی نے. ایکسلنٹ بارک اللہ فیک. اور یہ تکبیرات انہوں نے کلر کیے ہیں الحمدللہ. اور یہ میرا خیال سے شاہویر نے بنایا جی. یہ بھی شاہویر نے بنایا ہے. اور یہ شہیر نے بنائے. اتنا پیارا سا نیچرل سا. اپنے تو ضرور برڈز آئیں گی کھانا کھانے کے لیے. ٹھیک ہے چلیں جی. یہ شاہویر اور رحمہ نے بنایا ہے تلبیہ ریمائنڈر. آئی ہوپ آپ لوگوں نے جو تلبیہ ریمائنڈرز بنائے ہیں پھر ان کو آپ جو ہیں وہ ایسی جگہ پہ رکھتے بھی ہیں نا تاکہ سارے لوگ جو ہیں ان کو دیکھ کے ریمائنڈ ہو جائیں کہ انہوں نے تلبیہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے چلیں. اب ہماری لسٹ کے اندر سب سے پہلے ہیں رفا خان. سو رفا آپ ہیں تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کر لیں تاکہ پھر آپ کی پریزنٹیشن ہو سکے. ٹھیک ہے جس آرڈر میں آپ نے اپلائی کیا تھا اسی آرڈر میں آپ سے پریزنٹیشن لی جائے گی. سو سسٹر نائلہ آپ دیکھ لیں اگر رفا خان ہیں ورنہ پھر ہم آگے موو کرتے جاتے ہیں سو دیٹ وی ڈونٹ ویسٹ اینی ٹائم. رفا خان اگر آپ ہینڈ ریز کر لیں نا تو ہمیں آپ کو ڈھونڈنے میں ایزی ہو جائے گا. نہیں رفا خان نہیں ہے جی. رفا خان نہیں ہیں تو پھر ہم لوگ جو ہیں وہ نیکسٹ اس پہ چلے جاتے ہیں. سیکنڈ جو ہیں فاطمہ الزہرا ہیں. ان کی پریزنٹیشن یہاں پیسٹ ہوئی بھی ہے. جی فاطمہ الزہرا آپ یہاں سے آ کے پریزنٹ کر دیجیے. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Fatima Zahra. میں دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتی ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. I am gonna tell you about Ibrahim alayhi salam and the incident of fire mentioned in Quran and Hadith. Background from Surah Anbiya. Ibrahim alayhi salam broke the idols of the people, and when they asked about it, he told them to ask the biggest idol. He responded, the idols don't talk. Ibrahim alayhi salam said, then do you worship instead of Allah that which does not benefit you at all or harm you? Uff to you and to what you worship instead of Allah. Then will you not use reason? قالوا حرّ کیا ہوا ایک منٹ جی آپ لوگوں کو ہماری اسکرین نظر نہیں آ رہی؟ ایک منٹ لیٹ می اگین الحمدللہ. No, ایک منٹ لیٹ می شیئر اٹ اگین. جی
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. They said, burn him and support your gods if you are to act. They catapulted Ibrahim alayhi salam into the fire. Ibrahim alayhi salam read this dua. Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Allah is sufficient for me and He is the best disposer of affairs for me. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Allah said, O fire, be coolness and safety upon Ibrahim. Lessons. Always stand up for the truth. Reasons with people so they think and reflect and use their intelligence. In every situation, trust in Allah. Make dua only to Allah. Dua is the weapon of the believer. Allah helps His servants in unimaginable ways. میں ختم کرتی ہوں دعا کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیک فاطمہ، جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ ہیں سہرش. آپ کی پریزنٹیشن میں کھولتی ہوں. سہرش آپ ریڈی ہیں؟ سسٹر نائرہ سہرش کو انمیوٹ کیجیے گا. جی سہرش آپ ہینڈ ریز کریں. غالباً سہرش نہیں ہے. اوکے چلیں پھر ہم سید حسن کو لے لیتے ہیں. علینا کے نام سے میرا خیال سے ہے. علینا جی وہ ہے کے نام سے، کیونکہ ان کا نام علینا بھی. انمیوٹ کریں. ریکویسٹ سینڈ کیا آپ کو. یس میم. جی علینا آپ اپنی پریزنٹیشن دیں گی؟ یس میم. چلیں آپ سٹارٹ کریں. آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ یس. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. آمین. I am Alina Sehrish from Saudi Arabia. I am 8 years old. Today I am going to present early life of Prophet Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam belongs to the 25 prophets mentioned in the Quran and was given the title of Khalilullah, which means the friend of Allah. Prophet Ibrahim alayhi salam was the son of Azar ibn Nahor. He was born in a house of idolaters. Allah has gifted Ibrahim alayhi salam with a spiritual understanding and gave him wisdom from an early age. Allah says in Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ
رشده من قبل وكنا به عالمين. Surely we had bestowed wisdom upon Ibrahim even earlier, and we knew him well to be worthy of it. Ibrahim alayhi salam's hatred for the idols. One day, Ibrahim alayhi salam and his father came to the temple. There was a feast in front of statues, and in the middle of the festival there was a priest who gave a briefing about the greatness of idol gods. Ibrahim alayhi salam addressed to the priest, "Do you believe he will never hear you? Do you believe that it has hurt you?" The priest got angry. Suddenly, the father of Ibrahim alayhi salam tried to calm the situation and said that his son is sick. Ibrahim alayhi salam discovers Allah. Prophet Ibrahim alayhi salam was in tremendous pain and was astonished that these celestial bodies were worshipped by men and created to worship and obey their creator. Allah has narrated Ibrahim alayhi salam's words in Quran from chapter number 6, verse number 74 to 79. Ibrahim alayhi salam breaks the idols. Ibrahim alayhi salam raised the axe in his right hand and destroyed the false gods that were worshipped by the people. The miracle Allah has saved Ibrahim alayhi salam from fire. The idol eaters decided to throw Ibrahim alayhi salam in the biggest fire they could build. But the flames did not burn Ibrahim alayhi salam, and Allah issued his command. We ordered, "O fire, be cool and safe for Ibrahim." This miracle shamed the idolaters but did not cool the flame of anger in their hearts. However, after this event, many of the people believed Ibrahim alayhi salam's credible lesson learned from story of Ibrahim alayhi salam. Always have your trust in Allah. Be patient in all situations and have faith in Allah. Sacrifice the things that are dearest to us in the way of Allah. Ibrahim alayhi salam had great respect and honest in the hearts of all Muslims. When we Muslims offer prayer, we mention Ibrahim alayhi salam's name in it, along with the name of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and the most comprehend Darood in Darood Ibrahim. This shows what honor Allah has given to Ibrahim alayhi salam, and he ordered each Muslim to send as the order peace and blessing on Ibrahim alayhi salam, and this will continue till the day of judgment. Subhanallah. Before I end my presentation, I would like to thank my teachers. May Allah accept our du'as and bless us with strong iman, sabr, happiness, and long age with taqwa. Wa akhiru dawana walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you. Barakallah, Sarish, very nice, excellent. आपने बहुत अच्छा present किया, alhamdulillah. So the next participant is Sayyid Hassan, importance of Dhul Hijjah. ये उनका topic. अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजी है.
आप अनम्यूट करें. Hello, Miss. जी अस्सलाम वालेकुम सैयद हसन. Walaikum assalam, Miss. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Sayyid Hassan and today I'm going to be talking about the virtues and the importance on the first 10 days of Zulhijjah. Zulhijjah is one of the most sacred months in the year. As said in this Quranic verse, indeed there are 12 months with Allah in the register of Allah since the time the earth and the heavens were created. This is the right religion, so do not wrong yourselves during them and fight against the disbelievers collectively as they fight against you collectively. And know that Allah is with the righteous, the one who fear Him. Now, there are some selected days by Allah which are meant to be the best days in the year, as said in this ayat of Surah Al-Fajr. By the sunrise and the 10th night, by the dawn and the 10th night. Then there is doing righteous deed during this month. As said by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that there is no deed done which is more superior than a deed done in the month of Zulhijjah. One companion asked, not even jihad? He said, not even jihad. But if a man puts his property and himself in danger for the sake of Allah and returns with none of them. Then there is fasting during the month, during the first 9 days of Zulhijjah. Fasting is one of the best acts of worship. Fasting, it is recommended to fast in the first 9 days of Zulhijjah, especially the 9th day. Even though fasting is not obligatory, here are some reasons why you should try to fast on these days. Number 1, fasting on the day of Arafah removes the sins of the previous year and the coming year. As narrated by Qatada ibn Numan, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that if you fast on the day of Arafah, the sins of the previous year and the coming year will be erased. Then the second reason is there is no other day than the day of Arafah which Allah frees more slaves from the hellfire. Then the third and last one is that we can follow the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's sunnah. As narrated by Anas ibn Malik, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that whoever revives my sunnah loves me, and whoever loves me will indeed come with me in paradise. Then after the 9th of Zulhijjah, there is the 10th of Zulhijjah. Then there is the 10th of Zulhijjah, which is Eid al-Adha. Now we Muslims celebrate Eid al-Adha in the spirit of Prophet Ibrahim alayhi salam, as he was willing to sacrifice his own beloved son for the sake of Allah. Jazakallah khairan kaseeran wa ahsan al-jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallah feek Hassan, it was excellent to hear you. आपने बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किए और बहुत बेनिफिशियल नॉलेज शेयर की. अल्लाह ताला आपके इल्म में और अमल में इजाफा करे, आमीन. जी नेक्स्ट है हमारे पास सैयद याहिया. Can you hear me? जी. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Yahiya, and today I'm going to tell everything I learned from the life of Prophet Ibrahim alayhi salam. Prophet Ibrahim was born in a family of idolaters. His father was an idol maker, and that time the king was King Namrud. Prophet Ibrahim refused to worship the idols and also broke all idols. Then he said to the king
accept Islam, but the king refused to, and the people, some of the people thought to punish him. When the fire was ready, they threw him inside, but Allah made the fire cold for him, and Allah has tested Prophet Ibrahim Islam in many ways. Prophet Ibrahim Islam was a very wise and compassionate man. Then Prophet Ibrahim Islam, then Allah commanded Prophet Ibrahim Islam to leave his son and his wife in the middle of a desert. He left them and went. Then he got a dream that he's slaughtering his son. So then the next day he went to take his son. Then he took him. Then he put a blindfold on. As soon as he was about to slaughter him from on top, Allah sent a sheep, and he slaughtered that instead. And Allah sent him to build the Kaaba with his son. Then he built the Kaaba, and in the Quran, Allah says that Prophet Muhammad was a very focused, wise, and compassionate man. Jazakallah khairan kaseeran kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. एक्सलेंट सैयद याहया, आपने बहुत अच्छा बयान किया और बहुत डिटेल में बताया, बहुत अच्छे तरीके से. जज़ाकल्लाह खैर. नेक्स्ट हमारे पास हैं शाहवीर आमिर. आई गेस शाहवीर आमिर की प्रेजेंटेशन हमारे पास है. शाहवीर, आप माइक पे आ जाए, मैं आपकी प्रेजेंटेशन खोलती हूँ. शाहवीर आमिर, द स्टोरी ऑफ ज़मज़म. जी शाबिर, आपको अनम्यूट किया है. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I'm going to tell you the story of Zamzam water by Shahveer bin Amir. Prophet Ibrahim alayhi salam was born in a family of idol worshippers, but he understood from a very young age that there is no God worthy of worship but Allah. He always obeyed Allah's commands. One day, Allah subhanahu wa ta'ala ordered him to take his wife Bibi Hajra and his son Ismail alayhi salam to Makkah. At that time, Makkah was only a barren land. There were no trees, water, or even people. Ibrahim alayhi salam left Bibi Hajra and Ismail alayhi salam with some dates and water. When she realized that he was leaving them, she called out and asked, "Is it Allah's order?" Ibrahim alayhi salam said yes, and she was satisfied. After a few days, they ran out of water and dates. They both were thirsty, and Ismail alayhi salam began to cry. She got worried and ran to find water running 7 times between 2 hills, Safa and Marwa, but could not find water. Ismail alayhi salam was crying and kicking his legs on the ground. Suddenly, water appeared by the order of Allah, and Bibi Hajra surrounded it with stones. Today, this water still exists in Makkah, and people who come to perform Hajj and Umrah drink water from the well and take it with them. The lesson: always put your trust in Allah. Jazakallahu khairan kaseera. Hope you like the story. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. We really enjoyed the story. बहुत अच्छे से सुनाया आपने और बहुत अच्छे से लेसन्स भी शेयर किए. बारकल्लाह फीक. जी, साद इज नेक्स्ट. उनको अनम्यूट कीजिएगा.
جی سعد ہیں, اگر سعد نہیں ہے تو نیکسٹ لے لیتے ہیں. جی ساتھ کو انمیوٹ کیا ہے. سعد بولے بیٹا, آواز آئے تھا. جی وہ آپ نے دوبارہ مجھے میوٹ کر لیا تھا. الحمدللہ اب آواز آ رہی ہے. میں نے میری پریزنٹیشن گوگل ڈرائیو پہ رکھی تھی. میں دوبارہ چیک کرتی ہوں, مجھے نظر آتی ہے تو میں یعنی 1 منٹ. اس کا نام آپ کی پریزنٹیشن کا ہے کہ حج ہے آپ کی پریزنٹیشن, دا 10 days of ذوالحجہ. 1 منٹ. رامین, یہ تو رامین فاطمہ کی ہے. نہیں وہ رامین نے 2 بھیجی تھی, ایک حج کی جو اس کی تھی اور ذوالحجہ کی جو میری تھی. جی 1 منٹ میں شیئر کر لوں. 1 منٹ. جی بیٹے 1 منٹ عیسیٰ, 1 منٹ. اب مجھے بتائیے گا آپ کو نظر آ رہی ہے پریزنٹیشن اپنی؟ جی نظر آ رہی ہے. The 10 days of Dhul Hijjah, the best days of the year, by Saad Kamran. What we will learn. Why are the first 10 days so important? The best deeds to do during the 10 days, what to avoid during the 10 days, the day of Arafah. Why are the 10 days so important? The first 10 days of Dhul-Hijjah are so important because Allah subhanahu wa ta'ala gives more ajr, which is reward for every good deed you do. Did you know that these 10 days are also called the best days of the year or the days of peace? Furthermore, Allah subhanahu wa ta'ala did also forbid to war or argue against others. The best deeds to do during the 10 days. Dhikr, praise of Allah, takbir, fasting, and charity. Also make sure that your heart is clean from any type of hatred, jealousy, or envy. You should also ask for forgiveness and forgive others. What to avoid during the 10 days. Argue with others, stealing, lying, calling other bad names. It's basically everything Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden us to do. Do also try to not play, for example, games or things you won't gain anything from. Read Quran or make dhikr instead in that time. The day of Arafah. Do you know which day of the year Allah subhanahu wa ta'ala comes down to the sky during daytime? Well, that is on the day of Arafah, the day before Eid. You should also try to fast on the day of Arafah. Thanks for listening. Barakallah feek. So we have Ramin Fatima next. جی انمیوٹ کی ریکویسٹ سینڈ کی ہے. جی میں دیکھتی ہوں کہ رامین فاطمہ کی پریزنٹیشن کون سی والی ہے. رامین, is this one right? Yes, this is the one. Okay, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum everyone. Today I am going to talk about Hajj. Intro, what is Hajj, benefits of Hajj, how you perform Hajj, Eid al-Adha, and conclusion in the end. What is Hajj? Hajj is the Arabic word for aim, destination, or purpose. It is the ultimate journey to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. Hajj is one of the 5 pillars of Islam, and it's a duty on every adult, free Muslim who can afford it and is capable of doing it. This obligation of Hajj is also evident from the following hadith. Prophet sallallahu alaihi wasallam addressed his companions and said, "O people, Allah subhanahu wa ta'ala has made Hajj obligatory for you, so perform Hajj." Hajj rituals are performed between the 8th
and 13th day of the month Dhul Hijjah. Benefits of Hajj. Hajj is one of the 5 pillars. Prophet Muhammad ﷺ said, Islam is based on 5 principles, and performing Hajj is one of them. Previous sins get forgiven. After Hajj, you will become exactly like a newborn child, pure and clean from sins. Paradise is also the reward. As the Hadith says, and the reward of Hajj Mabrur, the one accepted by Allah, is nothing except paradise. The pilgrims are the guests of Allah subhanahu wa ta'ala. So the following hadith clearly shows that pilgrims of Hajj and Umrah are guests of Allah. The pilgrims performing Hajj and Umrah are a group of Allah. If they call upon Him, He will answer them. And if they ask for His forgiveness, He will forgive them. And for women, Hajj is equal to jihad. This hadith is narrated by Aisha radiallahu ta'ala anhu, and it says, she said, O Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, we consider jihad as the best deed. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam answered, the best jihad for women is Hajj Mabrur. Okay, so how do you perform Hajj? So day 1, you overnight at Mina. Day 2, you stay at Mount Arafat and do lots of dua there. Day 3, slaughtering animal, cutting off hair and tawaf, and that is the day of Eid al-Adha. Day 4, stoning at 3 pillars of Shaitan. And day 5, again complete stoning of all 3 pillars and then do tawaf. Eid al-Adha. The 10th of Zulhijjah, Eid al-Adha, is celebrated. The day when Muslims slaughter an animal, generally a sheep, a goat, cow, or camel. You slaughter for the remembrance of the sacrifice of Prophet Ibrahim alayhi salam. He intended to slaughter his son, the Prophet Ismail alayhi salam, on Allah's order, but in the last second, Allah subhanahu wa ta'ala replaced the son with the sheep. Conclusion. In the end, after completing all the rituals of Hajj, many people go to the Prophet's mosque, Masjid an-Nabawi, in Medina, but that is not obligatory. Hajj gives us a chance to unite with our Muslim brothers and sisters from all over the world. May Allah accept the Hajj of all our Muslim brothers and sisters and grant them the greatest reward. Also, may Allah subhanahu wa ta'ala give us the chance to offer this great ritual at least once in our lifetime. Thank you for listening. बारकल्लाह फीक, एक्सेलेंट रामीन, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों की समरी बहुत अच्छे तरीके से बताई. बारकल्लाह फीक. जी हफ्सा, आप हैं? जी हफ्सा को अनम्यूट किया. जी हफ्सा. साहिर अफनान के नाम से है. अंजेशा है. अंजेशा ने अपना मटेरियल भी भेजा हुआ है. नहीं, वो नहीं है. ओके, हम देख लेते हैं. अंजेशा ने हमें इम्पोर्टेंस ऑफ ज़ुल हिज्जा के बारे में प्रेजेंटेशन भेजी थी, and hopefully if she comes then she can take her turn. From here inshallah sister Naila continue करेंगी. Sister Naila, आप शेयर कर सकती हैं. जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी माशाल्लाह से बच्चों ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस बनाई हुई हैं और हमें पता चल रहा है कि आप लोग कितना अच्छा सुनते हैं और फिर उसको याद भी रखते हैं. माशाल्लाह, बारकल्लाहु फी इल्मिकुम व अमलिकुम. जी सिस्टर मरियम, अगर अंजेशा हैं तो आप उनको अनम्यूट कर दीजिएगा, मैं उतनी देर उनकी शेयर करती हूँ. जी मुझे नजर नहीं आई है. अच्छा जी, एक मिनट. आप अगर हैंड रेज कर लें. नहीं, वो है नहीं, मुझे नजर नहीं आ रही है. अंजिशा नहीं है. अच्छा चलें फिर हम उनसे नेक्स्ट जो है हमारे पास है बरीरा.
Barira. Just a minute. बरीरा भी नजर नहीं आ रही. बरीरा अगर आप हैं तो आप प्लीज हैंड रेज करें. बरीरा है या नहीं है? नहीं, नजर नहीं आ रही. ओके, चलिए बरीरा के बाद है हमारे पास याहिया. जी ये मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. अच्छा चलिए, वो मेरा बेटा है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दोबारा से आप स्क्रीन शेयर कर stop. मैं एक में से दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ. सिस्टर मरियम, आप इसको सिक्योरिटी से एनोटेट भी ऑफ कर लीजिएगा. मैंने कर दिया. ठीक है. बरीरा आपको हम अभी लेते हैं, ठीक है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. آج میں آپ کو بتاؤں گا قربانی ہم کیوں کرتے ہیں اور کس ابراہیم علیہ السلام نے کیا قربانی کی تھی. The test of Prophet Ibrahim علیہ السلام. Sacrifice کا پہلے میں مطلب بتا دوں. An act of slaughtering an animal or person. ایک animal کو ذبح کرنے کا یا ایک بندے کو ذبح کرنے کا, اور surrendering a possession as an offering to a deity, یا اللہ کے لیے اپنے پسندیدہ چیز مطلب اپنے دینا. پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کو ڈریم آئی تھی جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے کو قربان کر رہے. تو جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا اس کو, آپ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ابا جی آپ کیجیے. تو جب وہ جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب جا رہے تھے قربانی کرنے, تو بیچ میں 3 جگہ پہ شیطان نے ان کو تنگ کیا تھا. اب جب ہم حج کرتے ہیں انہی 3 جگہ پہ وہی چیز یاد رکھنے کے لیے ہم ادھر جو بڑی سی والز بنائی ہیں ان پہ سٹونز مارتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ادھر پہنچے تھے, دونوں نے بلائنڈ فولڈز پہن لیے تھے کہ کسی کو دل نرم نہ ہو, کسی کو یوں مت ہو کہ مطلب دل خراب مت ہو. تو پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام مارنے لگے تھے, ذبح کرنے لگے تھے, اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک شیپ رکھ دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سائڈ پہ کر دیا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلائنڈ فولڈ اتارا, انہوں نے دیکھا شیپ ذبح ہوگی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سائڈ پہ کھڑے ہوئے. پھر اب ہم یہ سنت پھر زندہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم قربانی کرتے ہیں, جس میں شیپ بھی کرتے ہیں, الگ اینیملز کرتے ہیں, گاؤں بھی کرتے ہیں. تو ایک حدیث بھی ہے, قرآنی آیت ہے اس کے بارے میں, قربانی کے بارے میں. neither their flesh reaches Allah nor their blood. نہ ہی ان جانوروں کا, وہ اینیمل جن کو ہم ذبح کرتے ہیں, ان کا کھانا اللہ کے پہنچتا ہے, نہ ہی ان کا خون. but it is your piety that reaches them. but آپ کی جو دل کی وہ ہے, نیت ہے, تقوی ہے, وہ پہنچتا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا ڈیٹیل سے بتایا یحییٰ, اور بہت اچھا آپ نے کیا. بارک اللہ فیک.
تو اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ہم نے بھی شیطان کی باتوں میں نہیں آنا. جیسے انہوں نے اس کو دور بھگانے کے لیے سٹوننگ کی تھی، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بھی اپنے غلط نفس جو ہے یا ہمارے دل میں جو غلط قسم کے خیالات ہیں ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ہم نے شیطان سے بچنا ہے انشاءاللہ. اب ہمارے پاس جی بریرہ آپ ہیں تو آپ کائنڈلی ہینڈ ریز کیجیے گا تاکہ پھر آپ کو لے لیں. بریرہ جو ہیں وہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں بتائیں گی یا دعا سنائیں گے آپ. جی بریرہ آپ آ جائیے گا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Barira from Sweden, 6-year-old. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi zidni ilma. Today I will present dua of Ibrahim, some I have learned from the class. Prophet Ibrahim alayhi salam was the son of Azar ibn Nahur. He was born in a house of idolaters. What Allah gifted Ibrahim was spiritual and their standing and gave him wisdom from early age. One day he broke the idols. Ibrahim alayhi salam raised the axe and destroy the idols. They become angry and put Ibrahim alayhi salam in the fire. Ibrahim alayhi salam said this dua: Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah is sufficient for me and He is the best disposer for me. Allah said to the fire, O fire, be coolness and safety upon Ibrahim. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیراً کثیرہ بریرہ، آپ نے بہت اچھا بتایا ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور دعا بھی سنائی. جی اب تو میرا خیال ہے سب کو یاد ہو گئی ہوگی نا یہ دعا کون سی ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ از سفیشینٹ فار می. اور سب سے بہترین ہیلپر کون ہے؟ کون کرے گا میری سب سے زیادہ مدد؟ کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اونلی اینڈ اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب ہم اپنے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کو لیتے ہیں اور وہ ہیں ہادیہ. ہادیہ آپ تکبیرات سنائیں گی. آپ کائنڈلی آ جائیے گا، ہینڈ ریز کریں. جی ہادیہ کو میں نے انمیوٹ کیا ہے. ہادیہ پڑھو. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ہادیہ آپ دوسری بھی سنائیں گی یا آپ نے یہی یاد کی ہے؟ چلے ماشاء اللہ، بہت اچھی یاد کی ہے آپ نے. اور آپ پڑھتی بھی ہیں ڈیلی اس کو؟ جی الحمدللہ. چلیے ٹھیک، گڈ. ماشاء اللہ سے بچوں نے بہت اچھا لرن کیا ہے اور شیئر بھی کریں ہمارے ساتھ. اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایان، اور وہ اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. جی ایان آپ ہینڈ ریز کیجیے گا تاکہ آپ کو انمیوٹ کیا جائے. وہ میرے خیال سے اپنی ماما کے نام سے میں نے سسٹر نائلہ کو بھیجی ہے ریکویسٹ. بولو. السلام
Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum. Mitt namn är Ayan. Kurbani är sunnah. Bakra, Idul Adha eller offrets festival är en av 2 muslimska religiösa helgdagar. Nummer 3. Hajj utförs den 8:e, 9:e och den 10:e Zilhaj, den dina månad. Nummer 4. Varje år under Idul Adha offrar muslimer runt om i världen ett djur, en get, får, ko eller kamel för att återspegla profeten Ibrahims välja att offra sin son Ismail efter Allah instruerade honom att i en dröm. Tack. تخویل جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ایان آپ نے بہت اچھا بتایا اور ہمیں سویڈش میں بتایا. اور کیا بتایا ایان نے ہمیں کہ حج جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور کون سی تاریخ کو کیا جاتا ہے؟ 8 تاریخ کو، 9 کو، 10 کو. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے میسج ملا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سیکریفائس کریں. تو کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اس حکم کو مان لیا. جب وہ کرنے لگے تھے تو اس کی جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی طرف سے ایک رحم آ گئی تھی اور پھر انہوں نے اس کو سیکریفائس کیا. اور ہم پھر کون کون سے اینیمل سیکریفائس کر سکتے ہیں یہ بھی ایان نے ہمیں بتایا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ ایان، بہت اچھا کیا ہوا تھا آپ نے. اس کے بعد ہیں ہمارے پاس چیک امامہ. جی امامہ آپ نے کرنی ہے دعا. امامہ کو آپ انمیوٹ کیجیے گا پلیز. ہاں جی، امامہ کے نام سے تو کوئی نہیں ہے. امامہ کے نام سے کوئی نہیں ہے. سسٹر میمونہ کے نام سے. ہاں صحیح. میں وہی دیکھی تھی. جی انمیوٹ کیا. جی امامہ آپ دعا سنائیں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ نہیں، وہ میں نے سٹوری سنانی تھی. اسٹوری سنانی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Umama Shahid and I'm going to tell you about the story of Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam's father was a statue maker. Ibrahim alayhi salam said to his father, "Oh father, why do you worship these statues?" His father was so angry for what his son said, because his son said, only worship Allah subhanahu wa ta'ala, the only God. Then his father kicked Ibrahim alayhi salam out of the house. Then one day, the people invited Ibrahim alayhi salam to a party. Ibrahim alayhi salam denied the request because he was saying that he was sick. When everybody was away to party, Ibrahim alayhi salam went to the statue and broke all of them with an axe. But he left the biggest statue, and he hung the axe on his neck. Then, when the people came back, they were shocked. Who destroyed their gods? One said it had to be Ibrahim alayhi salam. They had no other suspect. When they asked Ibrahim alayhi salam in a low voice, Ibrahim alayhi salam said, "Ask the biggest one." The people know
and that the biggest one cannot defend himself. When they said it to Namrud, the king, he was so angry to hear it, so he prepared a fire and left it for a few days, and then they throwed Ibrahim alayhi salam into the fire. Ibrahim alayhi salam said a dua, and then Allah subhanahu wa ta'ala commanded the fire to be cool for Ibrahim alayhi salam, and the fire did not hurt Ibrahim alayhi salam. गुड माशाल्लाह. मामा ने हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनाई और उन्होंने हमें बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब फायर में फेंका गया था तो क्या हुआ था फायर, उसने बर्न किया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को या नहीं? जी नहीं बर्न किया था. और अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों को पता है कि हम अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमारी हेल्प करते हैं. चलें जी, हम अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को लेते हैं और वो हैं अजीन शेख और वो हमें जमजम वाटर के बारे में बताएंगे. अजीन, आप अपना हैंड रेज कीजिएगा. सिस्टर नाइला, अजीम जो है उनकी जो पिक्चर्स हैं वो फोल्डर में हैं, प्रेजेंटेशन फोल्डर में. अच्छा ठीक है, मैं चेक करती हूँ. ये एक मिनट. सिस्टर सारा, आप बताएंगे मुझे किस नाम से हैं वो बच्चों की जो एक्टिविटीज वाली हैं उसमें है? Okay, I got it. जी, Hajj. Yes, ma'am. Hajj. A brief description of Hajj. Tawaf-e-Qudum and Safai of Hajj before 7th. Tawaf-e-Ziyarah on either of 12th, 11th, 12th or 13th. Sukhra Wusta Uqba, stone of each Jamrat on 11th, 12th and 13th. Shave head and sacrifice animal. 7 stones for Jamrat Uqba. Leave for Jamrat after Fajr on 10th. Maghrib plus Isha combined. All night worship. Collect 70 pebbles for Jamrat. Leave for Muzdalifa after Azan of Maghrib on 9th. Khutbah of Hajj, Zohar and Asr combined. Leave for Arafat after Fajr on 9th. Reach Mina before the night of 7 ends. Day 2. Collect some stones for Rami stoning ceremony, Wuquf standing at Arafat. Zulhijjah 9. Dua when you go around the Kaaba 7 times. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, la sharika lak. Here I am at your service, O Allah. Here I am at your service. Here I am at your service. You have no partner. Here I am at your service. Truly all praise and blessings belong to you, and so does the servitude. You have no partner. जी बारकल्लाह. अजीन, आपका इतना ही था या आप कुछ और भी बताएंगी हमें हज के बारे में? जी चले, माशाल्लाह. अजीन ने हमें हज की डिटेल्स बताई थी और अब
جسٹ اے منٹ، ہمارے پاس ایک پارٹیسپینٹ اور ہے، اگر ٹائم ہے تو. ان کا نام ہے عائشہ، اور میں ان کو انمیوٹ کرتی ہوں. جی حجرہ نام سے ہے، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں، تو آپ پلیز عائشہ آپ آ جائیے. آپ نے کیا پریزنٹ کرنا ہے؟ Assalamu alaikum. My name is Aiza. I am old. I am 7 years old. I will recite Talbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa lillahi hamd. جی بارک اللہ. عائشہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے ماشاء اللہ سے. سسٹر نائلہ، اگر لسٹ میں تو ہمارے بچوں کی ساری پریزنٹیشنز کمپلیٹ ہو گئی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ شارٹ سی اسٹوری لے لیں، اور اس کے بعد پھر کہوٹ کا بچے ویٹ کر رہے ہیں نا. جی الحمدللہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گئے. یہ بس ایک بچہ وہ تھوڑا ابھی ایڈ ہوا تھا. تو چلیں ٹھیک ہے، اوور ٹو یو سسٹر سارا، اور بچے اب ایک اسٹوری سنیں گے. جزاک اللہ خیر سسٹر نائلہ، اور ایکسلنٹ آل دا کڈس. آپ لوگوں نے تو اتنی ساری انفارمیشن ہمیں دی، اور ہم لوگوں نے تو کچھ چیزیں ایسے کی تھی کہ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ شاید بچے ان کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکے. پر آپ کی پریزنٹیشنز دیکھ کے تو مجھے لگا کہ ہمارے بچے تو بڑے اسمارٹ ہیں ماشاء اللہ. ان کو اتنا کچھ آتا ہے اور اتنی ڈیٹیلز انہوں نے ہمیں بتائیں. آئی واز ویری ہیپی کہ جن لوگوں نے ہمیں حج کے بارے میں بہت ڈیٹیل سارے اسٹیپس کے بارے میں بتائے، سب ڈیز کے نام بتائے، اور ڈے آف عرفہ کے بارے میں اسپیشلی ادھر دعا جو کرنی چاہیے اس کے بارے میں جو بتایا. الحمدللہ. اب کوئکلی چھوٹی سی اسٹوری سنتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ گرینڈ کہوٹ. سو ہو از ریڈی فار اے اسٹوری؟ ریز یور ہینڈز ٹو ٹیل می اباؤٹ دی اسٹوری. ابھی میں سارا فیڈ بیک کلیئر کرتی ہوں، اب مجھے بتائیں 1 2 3 کون ریڈی؟ اچھا صرف 9 لوگ ریڈی ہیں، صرف 10. چلیں اب ہم جلدی سے اسٹوری سنتے ہیں، ٹھیک ہے. The title of the story is The Best Eid Ever. سب سے اچھی عید. چلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس گرل کی سب سے اچھی عید کیسی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم بھی ایسی عید منائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیسا جو ہے وہ اپنے بستر میں بیٹھی ہوئی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی. وہ اپنے پیرنٹس کو بہت مس کر رہی تھی. اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ حج کرنے گئے ہوئے تھے، اور وہ یاد کر رہی تھی کہ جب وہ گھر پہ ہوتے تھے پچھلی عید پہ، جب بڑی عید ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا. اچھا سا پیارا سا شلوار قمیض اس نے پہنا تھا، اور اس نے اپنے ہاتھوں پہ مہندی کے ڈیزائن بنوائے تھے اپنی ماما سے. اپنے بابا کے ساتھ اتنا انجوائے کیا تھا، اور اتنا یمی بریک فاسٹ کھایا تھا. وہ ساری چیزیں بہت مس کر رہی تھی، اور بہت زیادہ سیڈ ہو رہی تھی. عید کے دن سیڈ ہو رہی تھی انیسا. پھر کیا ہوا؟ اس کے کمرے میں آئی اس کی نانی، اور اس کی نانی نے کہا جلدی سے آ کے اس کو جلدی سے زور سے ایک بگ ہگ کی اور پیار کیا، اور اس نے کہا ابھی ٹائم ہو گیا ہے عید کی نماز پڑھنے کا. انیسا نے اس کو جب بھی تو مار لی، پر وہ پھر بھی تھوڑی سی سیڈ تھی. انہوں نے کہا ابھی آپ کا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ آپ اتنی سیڈ کیوں؟ وائی دا سیڈ فیس انیسا؟ تو اس نے کہا میں تو اپنے پیرنٹس کو مس کر رہی ہوں. تو انہوں نے کہا یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو بی سیڈ. عید کے دن تو خوش ہونا ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے عید کا دن ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اس کو منائیں اور خوش ہوں. تو اس کی نانی نے کہا میرے پاس آپ کے لیے ایک اچھا سا پریزنٹ ہے. اور پریزنٹ سے تو سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں نا. جب مجھے پریزنٹ ملتا ہے مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. کوئی بھی پریزنٹ ملا ہے، اگر ایون کوئی اچھی سی چھوٹی سی ڈرائنگ بنا کے میری بیٹی مجھے دیتی ہے، میرا بیٹا مجھے دیتا ہے، مجھے اس پہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے. اور کبھی کبھی وہ چھوٹے چھوٹے بریسلیٹس بھی بنا کے دیتے ہیں مجھے، وہ مجھے بیسٹ لگتے ہیں. تو پریزنٹ تو سب کو اچھے لگتے ہیں. انیسا بہت خوش ہو گئے.
अब वो जल्दी से उसने अपना ब्लैंकेट हटाया, वो जो सैड हो रही थी बाहर निकली और वो अपनी नानी के पास गई अपना गिफ्ट देखने के लिए। अनीसा ने जल्दी से जब रिबन खोला तो उसकी आंखें चमकने लगी एक्साइटमेंट से। उसने देखा कि उसके प्यारे से ईद क्लोथ्स आए थे पाकिस्तान से, और क्या क्या कपड़े थे उसके पास। पर्पल कपड़े थे, गोल्डन बैंगल्स थी, और उसके पास एक रेड शलवार कमीज था और एक येलो। इतने सारे कपड़े, 3 डेज सेलिब्रेशन के लिए, 3 डेज के कपड़े। वो बहुत हैप्पी हो गई और उसकी नानी ने कहा मैं जल्दी से इनको आपके लिए इस्त्री भी कर दूंगी। और वो बड़ी खुश हो रही थी कि हाँ मैं एक दिन ये वाला पहनूंगी, एक दिन रेड वाला पहनूंगी, एक दिन येलो वाला घघरा पहनूंगी। और उसके बाद उसको खुशबू आई किचन से। नानी ने बहुत अच्छा सा कोरमा बनाया था, लैम कोरमा। उसकी फेवरेट डिश थी ये, और वो वेट नहीं कर सकती थी कि कब वो जल्दी से आए नमाज से वापस और फिर वो दोपहर के खाने में ये यमी यमी फूड खाए। तो उसकी नानी ने कहा आप चाहती हो कि मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट कराऊं? उसकी नानी ने उसको अच्छा सा एक स्पून जो है वो थोड़ा सा ठंडा करके फिर उसको टेस्ट करा। वो बड़ी हैप्पी हो गई कि ये यमी फूड हमें मिलेगा इंशाल्लाह जब हम नमाज पढ़ कर आएंगे। तो वो नमाज पढ़ने गए तो वो खुतबा सुन रही थी, पर साथ इतना ज्यादा फोकस नहीं कर सक रही थी क्योंकि पीछे थोड़ा सा वो सोच रही थी अपने पेरेंट्स के बारे में। और जब वो आप कहीं और कुछ और सोच रहे होते हैं तो फिर आप फोकस नहीं कर सकते ना। पर वैसे बहुत अच्छी बात होती है कि जब आप ईद की नमाज के लिए जाएं, जो आप लोग जाएंगे इंशाल्लाह जहां जहां आप लोग रहते हैं, तो जरूर वहां जाएं। वहां वो पहले तकबीरात पढ़ते हैं और फिर आपने क्या करना है, उसके बाद बैठकर जो जिस भी लैंग्वेज में, जहां हम स्वीडन में होते हैं ना, हमें स्वीडन में भी खुतबा देते हैं और अरबिक में भी, तो जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ आता है जरूर सुने क्योंकि उसका बहुत सवाब होता है। और खुतबे के दौरान बातें कर सकते हैं नहीं? किसी को पता है ये बात? कैन वी टॉक ड्यूरिंग द खुतबा? कि इमाम साहब भी बातें करें और हम भी बातें करें? हैं, करनी चाहिए हमें बातें? नो, हमें नहीं करनी चाहिए बातें। हमें उस टाइम पे खामोश होके, देखिए पीछे नजर आ रहे हैं, इसकी बच्चा बोल रहा है तो उसकी मामा उसको कह रही, बिल्कुल इशारे से बता रही, ये नहीं कह रही कि चुप करो चुप करो। और फिर क्या हुआ, अनीसा ने सारे लोगों को हक किया, ईद मुबारक किया। जब खुतबा खत्म हो गया उसने देखा कि 2 लड़कियां हैं प्यारी सी। जब उन्होंने वो भी एक्साइटेड थी, उनके पास हो गई। पर उसने देखा कि जो बड़ी वाली है उसका हिजाब जो है वो फटा हुआ है, और जो छोटी वाली है उसके लंबे लंबे से लूज से स्लीव्स हैं कपड़ों के। अब वो तो अपने वो पर्पल और शाइनी वाले कपड़े पहनकर आई थी ना, तो वो सोच रही थी कि वो वंडर कर रही थी कि उसने नए वाले कपड़े क्यों नहीं पहने। तो उसने उस बच्ची से पूछा कि आपने अपने ईद कपड़े क्यों नहीं पहने? तो बड़ी वाली तो चुप हो गई, वो कुछ नहीं कह रही थी। पर छोटी वाली ने कहा क्योंकि हमारे पास ईद वाले कपड़े हैं ही नहीं। I wish Papa were here with us now, but ever since we came to America, he's always off to work. मतलब वो ये कह रही थी कि मेरे बाबा तो आज भी काम ही कर रहे हैं, क्योंकि जब से हम आए हैं अमेरिका तो उनको तो बहुत सारा काम करना पड़ता है क्योंकि हम यहाँ न्यू है ना और हमारे पास इतनी चीजें नहीं हैं। अब अनीसा थोड़ी सी सैड हो रही थी। और फिर अनीसा ने क्या किया कि जब एक उसकी नानी की फ्रेंड्स में से सब लोग आ रहे थे, उसको हग कर रहे थे, उसको अच्छा फील करा रहे थे क्योंकि उसके मामा बाबा हज पे गए हुए थे ना, वो समझ रहे थे अनीसा इतनी लोनली हो रही है, उसको अच्छा फील करा रहे थे। तो उसने देखा कि जो छोटी वाली लड़की थी उसने जमीन पे से कैंडी उठा के खा ली और वो खा रही थी और अपनी फिंगर्स को लिक कर रही थी। तो अनीसा थोड़ी सी सैड हुई कि शायद उसके पास कैंडी नहीं है, शायद वो इसलिए ऐसे कर रही है। फिर जब सारे लोग खुदाफिज कर रहे थे और प्रेयर हॉल से बाहर जा रहे थे तो उसने देखा कि एक लेडी है, उनके पास वो गर्ल्स जो शुरू में मिली थी वो और बाकी बच्चों के साथ वो जा रही हैं। तो अनीसा ने उनसे पूछा कि क्या हम किसी टाइम पे आपके साथ खेल सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ खेल सकते हैं। और ये भी पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, उसके बारे में उन्होंने उनको बताया कि हम मस्जिद के करीब ही एक जगह है वहां रहते हैं। अब अनीसा बड़ी स्मार्ट थी, उसने ये पूछ लिया कि वो कहाँ रहते हैं। देखते हैं अब अनीसा क्या करती है। वो घर गई, नानी को उसने सारी बातें बनाई और नानी जो थी वो डिनर डन करने में मसरूफ थी क्योंकि उन्हें लैम्ब कोरमा भी खाना था ना, यमी वाला।
اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ نانی کیوں کچھ لوگوں کے پاس چیزیں نہیں ہوتی، میں ایک بچی سے ملی تھی، اس کے پاس کپڑے بھی ٹھیک نہیں تھے اور ان کے پاس کھانے کو بھی زیادہ کچھ نہیں، اس لیے وہ کینڈیز بھی فلور سے اٹھا کے کھا رہی تھی. انیسا اچھی بچی تھی نا، وہ صرف یہ نہیں سوچتی تھی میرے پاس ساری چیزیں ہیں، وہ یہ سوچی تھی کہ ان کے پاس نہیں ہیں. تو اس کی نانی نے بتایا کہ کچھ لوگ جو جن کنٹریز میں وار ہوتی ہے نا، وہاں سے جب لوگ وہاں سے اپنی لائفز کو سیو کر کے، اپنی فیملیز کو سیو کر کے، جیسے سیریا میں، پیلسٹین میں، کشمیر میں، وہ لوگ جب دوسری لینڈز جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے، ان کو اپنی ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اور کبھی کبھی ان کے پاس جو سارے پیسے ہوتے ہیں وہ بھی ادھر ہی، سب کچھ بھی ادھر ہی رہ جاتا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب وہ اپنی فیملیز کے ساتھ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو ان کو بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. ہمیں پتہ ہے نا کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ اپنی وائف اور ہاجر اور اپنے بیبی اسماعیل کے ساتھ بھی گئے تھے، اور پھر ان کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیسا انتظام کر دیا. اسی طرح یہاں جو لوگ آئیں گے تو ان کے لیے ہم بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور یہی جو قربانی اور دوسروں کے لیے ہیلپ آؤٹ کرنا، یہی تو ہمارا لیسن ہے نا جو ہم لوگ کو حج میں بھی ملتا ہے. اب نونی اور انیسا نے سوچا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک پیاری سی باسکٹ بنائی، اور وہ جو گھر کا ایڈریس اس نے پوچھا تھا نا، اسمارٹ سی گرل انیسا نے، وہ جا کے وہاں رکھ دی، اور اس کو پیارا سا ربن بھی لگایا. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تحادو تحابو، کہ ایک دوسرے کو تحفہ دو تاکہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اچھے سے تحفہ دیا، اور سویٹس بھی ڈالی اور کچھ اور بھی چیزیں ڈالی. ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوا. اور اس کے ساتھ نوٹ بھی لکھا، اور انیسا اور اس کی نانی جو ہیں وہ بشز میں پیچھے چھپ گئی. اب بچے تو بہت ایکسائٹڈ تھے، وہ جو یلو والا گھگرا تھا نا انیسا کا، وہ بھی اس نے دے دیا، اور وہ چیزیں رکھیں، اور ریڈ والے کپڑے بھی دے دیے تاکہ ان گرلز پہن سکیں. اور پھر کیا ہوا کہ وہ سارا کچھ اس نے دے کر وہ سائڈ پہ بشز میں پہن گئی. بچے بہت خوش تھے. اب وہ لیو سے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اب ہیپی عید ٹو مریم، زینب اینڈ دیئر پاپا، یہ نوٹ لکھا تھا انیسا نے اس کے اوپر کہ وہ عید وش کر رہی تھی ان کو. اب بچے تو بڑے ایکسائٹڈ کہ ہم یہ لے لیں بابا، ہم یہ لے لیں. اور ساتھ کھانا کیا پیک کیا تھا، لیم قورمہ اینڈ چکن رائس وتھ ویجیٹیبلس. اتنا یمی فوڈ بھی تھا. بچے بہت خوش تھے، پر ان کے بابا نے کہا پٹ اٹ ڈاؤن. ان کے بابا نے ان کو کہا اس کو نہیں لینا. بچے تھوڑے سے سیڈ ہو گئے. انہوں نے کہا ہم چیریٹی نہیں دیتے، مسلمز بیگ نہیں کرتے بیٹا، میں آپ کے لیے جو چیزیں لا سکوں گا ہم وہی لے لیں گے. تو پھر بچی نے کہا میں ان میں سے ایک کوکی لے لوں پلیز بابا. وہ بہت زیادہ چاہ رہے تھے وہ چیزیں لینا، پر ان کے بابا کہہ رہے تھے کہ ہم بیگرز نہیں ہیں، میں کوشش کروں گا، میں ہارڈ ورک کروں گا، اور میں آپ کے لیے اچھی چیزیں لے کر آؤں گا. پر وہ اس کو گفٹ نہیں سمجھ رہے تھے. اتنی دیر میں ایک چھوٹے سے ٹویک کے سنیپ کرنے کی آواز آئی بشز میں سے، اور ان کے بابا نے بشز کے اندر چہرہ ڈال کے دیکھا، اور پھر ادھر سے ان کو انیسا نظر آئی. انیسا نے دیکھا کہ ایک ان کے بابا کا چہرہ بالکل اس کو اپنے بابا کی طرح لگ رہا تھا. اور پھر جب انہیں انیسا کو دیکھا تو انہوں نے فیل کیا کہ انیسا نے ایز اے گفٹ ہی تو دیا ہے. تو پھر انہوں نے کہا یس یو کین ٹیک اٹ، اور انہوں نے اپنے بچوں کو وہ گفٹس الاؤ کیے، کیونکہ وہ کیا تھا، وہ گفٹ تھا. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، کہ ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو تاکہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو. تو پھر وہ اتنے ہیپی ہو گئے، انہوں نے فوڈ بھی دے دیا اور گفٹس بھی دے دیے. اب دیکھتے ہیں انیسا اور اس کی نانی نے کیا کیا. جب وہ گھر گئے تو اس نے اپنا پرپل ڈریس پہنا ہوا تھا نا، اور پھر انہوں نے ویجیٹیبل پیزا آرڈر کیا اور یمی سب بیٹھ کر کھایا. اور اس کی نانی نے کہا میں نے تو کبھی بھی عید کے دن پیزا نہیں کھایا، پر الحمدللہ دس از دا بیسٹ عید ایور. اور پتہ ہے وہ بیسٹ عید ایور کیوں تھی؟ کیونکہ انہوں نے کسی اور کے لیے بیسٹ عید کے لیے ایفرٹ کی تھی. اور اٹ از آل اباؤٹ تھنکنگ اباؤٹ ادرز، اور دوسروں کو اپنے سے آگے رکھنا، دوسروں کا زیادہ خیال رکھنا. انیسا نے ایک لولی ڈریس تو پہن لیا، پر 2 ڈریسز کسی اور کو دے دیے، اور وہ جو یمی فوڈ اس کا فیوریٹ تھا وہ کسی اور کو دے دیا. تو اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ اس عید پہ اپنی عید کو بیسٹ عید ایور کیسے بنائیں گے. سو انشاءاللہ آپ لکھ سکتے ہیں اپنے کمنٹس میں، اور پھر ہم گرینڈ کہوٹ کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ یو لائک دس اسٹوری.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sister Naila, inshallah Kahoot के लिए start करते हैं. जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सो आप लोग रेडी हैं कहूट के लिए? यस, अल्हम्दुलिल्लाह. साद ने लिखा है और अब्दुल मुईस रामीन. चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह. और आपको पता है कि कल कौन सा दिन है? हम ज़ुल्हिज्जा के दिनों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, द 10 बेस्ट डेज. तो कल ज़ुल्हिज्जा का कौन सा दिन है, क्या तारीख होगी? कल 9 ज़ुल्हिज्जा है जी. वेरी गुड. शाहवीर को पता है और मदीहा, अब्दुल, साद जी. डे ऑफ अरफा. वेरी गुड. कल डे ऑफ अरफा है. और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन दुआ वो है जो अरफा के दिन की दुआ है. और वो कौन सी दुआ है, आप में से किसी को आती है? चले हम एक बार वो दुआ पढ़ते हैं, ठीक है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर. ठीक है? और कल आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये दुआ जरूर पढ़ें, ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह युमना, इंशाल्लाह. एक बार फिर हम दुआ पढ़ते हैं. ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर. जी माँ, हम आपने बिल्कुल ठीक कहा. मंडे भी है और 9 ज़ुल्हिज्जा यानी यौम अरफा भी है. तो इंशाल्लाह रोज़ा रखने की कोशिश करनी है सबने, ठीक है? अब हम शुरू करते हैं अपना कहूट. मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. जी जस्ट अ मिनट. जी आपके साथ शेयर हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह. सिस्टर मैं पिन भी लिख देती हूँ उसमें ग्रुप में. जी ठीक है, बारकाल्लाह. जी चले, माशाल्लाह से 23 किड्स ने ज्वाइन कर लिया है. चलें उतनी देर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि आप में से अगर कोई तकबीरात सुनाना चाहता है या अगर किसी को तलबिया आता है तो वो सुनाए. इवन वो दुआ पढ़ सकती है. मैंने दुआ जो है वो रिटन फॉर्मेट में शेयर की है ग्रुप के अंदर, अगर उसे देखकर पढ़ना चाहते हैं. चलें ठीक. अच्छा
جی الحمدللہ سسٹر سارا نے دعا بھی شیئر کر دی ہے گروپ میں. اور آپ میں سے کون بچہ اس وقت دعا پڑھنا چاہے گا؟ پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں نا کیونکہ تلبیہ اور وہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں. ایک بار ہم دعا کر لیتے ہیں. کون بچہ دعا پڑھنا چاہے گا؟ ریز یور ہینڈس. دیکھتے ہیں سسٹر مریم آپ کسی کو انمیوٹ کریں گے پلیز. جی صوبیہ کو انمیوٹ کیا ہے. جی بارک اللہ. جی صوبیہ آپ آ جائیے. آپ ایکسیپٹ کریں صوبیہ. I think وہ چلیے سعد کو انمیوٹ کیا ہے. جی چلیں ٹھیک ہے. سعد آپ آ جائیے. پہلے تکبیرات پڑھوں یا یہ دعا؟ چلیے آپ دعا پڑھ لیجیے ٹھیک ہے. اوکے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ویری گڈ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. دیر از نو گاڈ بٹ اللہ alone who has no partner. کوئی ہے اللہ تعالیٰ کے جیسا کہ نہیں؟ کوئی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جیسا. To whom domain belongs and to whom praise is due and who has power over everything. چلیں جی ہم دعا ہی پڑھتے ہیں اور ایک اور کو لے لیتے ہیں ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تقریبا پڑھوں گی. چلیں ٹھیک ہے پڑھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی اور آپ نے بہت اچھا یاد کیا ہے. بارک اللہ فیک. سسٹر نائرہ انشاءاللہ جب 35 تک ہو جائے نا دین ویل اسٹارٹ بیکاز ہم وہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لمبا بھی ہے نا. آج گرینڈ کہوٹ ہے آج تو اس لیے. چلیں ایک بچہ اور تب تک ہم جی جی چلیں لیٹس سی. پھر سارا کسی نے چیٹ میں لکھا ہے کہ آنسر چیٹ میں نہ رکھیں تو چیٹ آئی تھنک کلوز نہ کر دیں. جی ٹھیک ہے. اصل میں وہ چیٹ میں اس لیے لکھے ہوتے ہیں تھوڑا سا بچوں آپ لوگوں کو پیشنس بھی رکھنی ہوگی. کچھ بچے جو ہے وہ کہوٹ پہ نہیں لکھ سکتے, وہ ان کو کہوٹ ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا آتا. تو تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جن لوگوں نے آنسر لکھنا ہے وہ لکھ دیں. آپ اس پہ غور نہ کریں نا, آپ اپنے کہوٹ پہ غور کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا ہم پیشنس کے ساتھ چلیں گے. ہم نے پیشنس ہی سیکھی ہے نا اتنے ساری چیزوں میں. تو یہ ہے کہ کچھ بچے وہ لکھنا چاہتے ہیں تو اٹس اوکے, جسٹ اگنور دیٹ اینڈ فوکس آن یور آنسر. ٹھیک ہے. چلیں ہمارے پاس 35 کڈس ہو گئے ہیں تو ہم شروع کریں. جی پر ایک چیز سختی سے منع ہے کہوٹ کی چیٹ میں کہ آپ نے ایک دوسرے کو بری باتیں نہیں کہنی, کیونکہ اگر آپ لوگوں نے اتنی ساری لرننگ کے بعد یہ سیکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بیڈ ورڈ سے چپ کرا سکتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے. ٹھیک ہے. سو ہیو پیشنس, جسٹ فوکس آن یور آنسر. ٹھیک ہے. بسم اللہ سسٹر نائلہ آپ اسٹارٹ کریں. چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلا کوشچن ہے ٹرو فالس. And there are 12 Islamic months and Zulhijjah is the 11th month. Sorry, it should be month. N miss ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ ٹرو ہے یا فالس ہے. یہ تو میرا خیال سب کو آتا ہوگا ہے نا, بہت ایزی ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں یہ ٹرو ہے یا فالس. جی یہ فالس ہے. کون سا منتھ ہے ذی الحجہ؟ لاسٹ منتھ ہے, 12th منتھ ہے. نیکسٹ کوشچن. جی وچ آف دا ڈیز آف ذی الحجہ آر موسٹ بیلوڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سے دن پسند ہے ذی الحجہ کے؟ فرسٹ 10 days, لاسٹ 10 days, مڈل آف دا منتھ, یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے.
बरीरा ने लिखा है लास्ट 10 days. चलें ठीक है, हम थोड़ी देर देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारे पास. ठीक है, answers. Okay. चलिए जी, अब देखें हमारे पास फर्स्ट 10 days ऑफ ज़िलहिज्जा बेस्ट डेज हैं और आजकल वही हैं और आज 8th है. ठीक है, तो इन दिनों में हमने बहुत सारी तकबीरात पढ़नी है, बहुत सारी दुआएं करनी है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम that only can be performed in Zulhijjah is. जी, इस्लाम के जो पिलर्स हैं ना, 5 पिलर्स, उनमें से एक पिलर है जो सिर्फ जुल्हिज्जा में ही हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं. वो कौन सा है? नमाज है, ज़कात है, फास्टिंग है या हज है? कौन से वाला है? ये आपने सोच के जवाब देना है. अच्छा, जूम यूज़र जी, उन्होंने लिखा है कि वो, बेटा आप यहाँ पे आंसर लिखते रहें. ठीक है, यहाँ चैट में अगर आप कहूँ जो है आप उसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो. चलें जी, आंसर देखते हैं. माशाल्लाह, बहुत सारे बच्चों ने हमें सही जवाब दिया है. दिस इज हज, क्योंकि फास्टिंग तो किसी, आपको पता है ना, हम हर माह कर सकते हैं, जो ऑप्शनल होती है या जो जिसको हम नफल रोज़ा कहते हैं. चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड डीड्स दैट कैन इंक्रीज इन द रिवॉर्ड आर. इनमें से कौन सी गुड डीड्स हैं जिनसे हमारे अजर में इजाफा होगा? प्रेयर्स एंड फास्टिंग, doing a lot of zikr and takbirat, charity and helping others, या इन सब से कि हम नमाज पढ़ें और रोज़ा रखें उससे हमारी गुड डीड्स इंक्रीज होंगी, या ये कि हम जिक्र करें और तकबीरात पढ़ें उनसे हमें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, या चैरिटी करें और दूसरों की हेल्प करें इससे, या हम ये सारे काम करें तो हमें बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा? चलिए, चैट में काफ़ी सारे हमारे पास जवाब आ रहे हैं और हम थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं कि क्या आंसर है करेक्ट, फिर हम देखते हैं. ठीक है, फातिमा, हफ्सा एंड बरीरा, और ये आपका नाम नहीं मैं पढ़ पा रही, गालिबन अस्का है. ठीक है, चलें जी, लेट्स सी कि क्या आंसर है. ऑल ऑफ दीज, ये सारी गुड डीड्स हैं, हम जो भी इनमें से करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा उसका रिवॉर्ड मिलेगा इंशाल्लाह. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू और फॉल्स. Everything created by Allah subhanahu wa ta'ala that reminds us about Allah subhanahu wa ta'ala is called ayatullah. कि हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है जिसको देख के हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद आती है उसको आयतुल्लाह कहते हैं. ये ट्रू है या फॉल्स? चलें जी, बरीरा ने बहुत क्विकली आंसर कर दिया है, पर हमने तो वेट करना है ना ताकि बाकी भी कर लें. हमने भी रिप्लाई किया है यहाँ पर. चलें, बस कुछ सेकंड्स हैं एंड देन वी गॉट टू नो. चलें जी, क्या आंसर स्किप हो गया. और क्या आंसर था इसका? ट्रू था ये. ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट पे चलते हैं. द टाइटल ऑफ इस्माइल अलैहिस्सलाम्स फादर वाज. अब भी आपने थोड़ा सा सोचना है इस पे
کہ اسماعیل علیہ السلام کے فادر جو تھے ان کا ٹائٹل کیا تھا؟ ذبیح اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ یا آیات اللہ؟ ٹھیک ہے، کوشچن کو آپ نے بہت غور سے پڑھنا ہے اور دین آپ نے کلک کرنا ہے کہ کون سا آنسر جو ہے وہ صحیح ہے. چیٹ میں دیکھتے ہیں. ابو بکر کا رپلائی آیا ہے، بریرہ اور اسکا نے بھی لکھا ہے. چلیں ٹھیک، لیٹس سی کہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا آنسر آتا ہے. خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے دوست. How did Ibrahim علیہ السلام discovered that there is only one رب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ صرف ایک اللہ ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے ہمیں؟ His father told him, he dreamt about it or pondered over nature and came to know کہ ان کے فادر نے ان کو بتایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ڈریمٹ اباؤٹ اٹ، ان کو خواب میں آیا تھا، یا پھر یہ کہ انہوں نے خود سے غور کیا تھا، چیزوں کو دیکھا تھا، سوچا تھا، اور پھر ان کو پتہ چلا تھا کہ نہیں، ہمیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. جی، انہوں نے غور کیا تھا، ہی پونڈرڈ اوور نیچر اینڈ کیم ٹو نو. تو ہمیں بھی چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن جو ہے اس میں ہمیں کتنی نشانیاں نظر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی. Who migrated with Ibrahim علیہ السلام when he means Ibrahim علیہ السلام left his nation. جب ابراہیم علیہ السلام مائگریٹ کیا تھا انہوں نے، تو ان کے ساتھ کون تھا؟ ابھی ہم نے سٹوری سنی نا، بہت سارے بچوں نے ہمیں بتایا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ دین ہی لیفٹ ہز نیشن. تو اس وقت ان کے ساتھ کون گیا تھا؟ ان کی وائف ہاجر اور سن اسماعیل علیہ السلام، ان کے نیفیو لوط علیہ السلام، ان کی وائف سارہ، یا پھر بوتھ سارہ اینڈ لوط علیہ السلام. کون گیا تھا ان کے ساتھ؟ چلیں چیٹ میں دیکھتے ہیں کس کا ہے رپلائی. بریرہ، ابو بکر کا رپلائی بھی ہے. چلیے، یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے غور سے کوشچن کو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے آنسر کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی نیشن کو چھوڑا، اور کب چھوڑا تھا؟ جب انہوں نے ان کو آگ میں ڈالا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا. آفٹر دیٹ ہی لیفٹ ہز نیشن. تو پھر کون تھا ان کے ساتھ گیا؟ ان کی وائف سارہ اینڈ لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے، جو ان کے نیفیو تھے. صرف یہ 2 لوگ تھے ان کے ساتھ. یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ تھا، ٹھیک ہے. اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام وہ بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی، اس کے بعد ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 9. Who unearthed the water of Zamzam to save the life of حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ unearthed means dig out، کہ کس نے نکالا تھا پانی، ٹھیک ہے. زمزم کا پانی جو ہے وہ کس نے نکالا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے. جب وہ وہاں پہ تھے اور پانی بھی نہیں تھا، ان کے پاس کھانا بھی نہیں تھا، تو کون تھا جس نے اس کو نکالا تھا؟ اینجل عزرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اور اینجل اسرافیل علیہ السلام. آپ کو پتہ ہے نا ڈفرینٹ اینجلز ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں، تو ان سب کی ڈیوٹیز جو ہیں ڈفرینٹ ہیں. تو اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کون سے اینجل نے وہاں پہ پانی جو تھا اس کو ڈگ آؤٹ کیا تھا. ابو بکر کا جواب آ گیا ہے، بریرہ کا بھی ہے. چلیں جی، ہم انتظار کرتے ہیں. ماہم کا آنسر آ گیا ہے. چلیں لیٹس سی کون تھے یہ تھے اینجل جبرائیل علیہ السلام. اور ابھی کل ہی آپ نے ان کے بارے میں سنا بھی تھا کہ ان کے کتنے ونگز ہیں؟ 600 ونگز. نیکسٹ کوشچن ہے، ویئر ڈیڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کہاں پر ہوئی تھی؟ ان مدینہ ایٹ ماسک، مدینہ میں مسجد میں ملے تھے، یا مکہ میں بیت اللہ کعبہ میں ملے تھے، اور ہی میٹ ہم آن ہز نائٹ جرنی ایٹ دا 7th heaven.
کہاں پہ ملے تھے ابراہیم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو بکر کا رپلائی آیا ہے، اور چلیں جی ہم تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں تاکہ باقی بھی رپلائی کر دیں اور ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ کریکٹ آنسر جو ہے وہ کیا ہے. ماہم عظیم، اوکے لیٹس سی. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا آنسر ہے، اور آنسر ہے He met him on his night journey، جس کو معراج بھی کہتے ہیں، at the seventh heaven، اور وہاں پہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ بیت المعمور جو کعبہ کی طرح ہے، اور وہاں پہ 70,000 اینجل جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں ایک ٹائم میں. اچھا نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا، ابراہیم علیہ السلام ٹولڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیراڈائز ہیز پیور سوئل. یہ ابراہیم علیہ السلام کا میسج ہے، جب وہ ملے تھے نا ان سے وہاں پہ معراج پہ، تو انہوں نے میسج دیا تھا کہ اپنی نیشن کو کہیے گا کہ پیراڈائز جو ہے اس کی پیور سوئل ہے، واٹر اس کا بہت ڈیلیشیس ہے، بٹ اٹس اے ٹری لیس پلین، کہ لیکن درخت نہیں ہے وہاں پہ. تو اس کے سیڈ جو ہیں وہ کیا ہیں، کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اپنے لیے پیراڈائز میں بہت سارے ٹریز جو ہیں گرو کریں. ہم نے پڑھنا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ٹھیک ہے، یہ پورا نہیں لکھا ہوا. یا ہم نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنا ہے. یا ہم نے یہ تکبیر پڑھنی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یا ہم نے پڑھنا ہے ربی زدنی علما. ٹھیک ہے، اب ان میں سے کون سا آنسر ہے؟ چلیں جی، کون سے سیڈز ہیں جنت میں اگر ہم نے ٹری گرو کروانا ہو تو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ سب لوگ بھی ایک بار پڑھ لیں تاکہ ہم سب کی طرف سے جنت میں ٹری جو ہے وہ گرو کرے. اب نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. ڈیورنگ حج آل دا مین ہیو ٹو ویئر 2 pieces آف وائٹ کلاتھس وچ آر انسٹچڈ اینڈ دیز آر کالڈ، کیا کہتے ہیں جو ڈریس پہنتے ہیں نا ایک اسپیشل سا، جینٹس بھی پہنتے ہیں اور لیڈیز بھی پہنتی ہیں. لیڈیز کا تو خیر اسٹچ ہوتا ہے، وہ نارملی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو نام ایک اسپیسیفک ہوتا ہے. احرام کہتے ہیں اس کو، استلام کہتے ہیں، یا اس کو ہم کہتے ہیں انعام. وریرا کا رپلائی آ گیا ہے ہمارے پاس، ابو بکر کا رپلائی بھی آ گیا ہے. ماہم جی چلیں جی احرام کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، وائٹ کلر کی جو 2 unstitched آپ کہہ لیں 2 unstitched cloths ہوتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، مسلمس مسٹ واک اراؤنڈ دا کعبہ 7 times ڈیورنگ حج. اس کو کیا کہتے ہیں وہ جو 7 times دے موو اور دے واک اراؤنڈ دا کعبہ؟ تو اس کا کیا نام ہے؟ استلام، سعی، طواف، یا رمی اور سٹوننگ؟ کیا نام ہے اس کا ایک اسپیسیفک نیم ہے. چلیے چیٹ میں دیکھتے ہیں کس کا رپلائی آیا ہے. فاطمہ، جی فاطمہ کو بہت ایزی لگ رہا ہے. اٹ مینس فاطمہ آپ نے بہت اچھا سنا ہوا اور آپ نے بہت اچھا پڑھا بھی ہوا ہے الحمدللہ. چلیے لیٹس سی کیا ہے اس کا آنسر. جی اس کو کہتے ہیں طواف. نیکسٹ کوشچن، وچ اینیمل از ناٹ سیکریفائسڈ آن عید الاضحیٰ؟ یہ تو بہت ایزی ہے، یہ سب کو آتا ہوگا ہے نا. گوٹ، کیمل، کیٹ اور کاؤ. جی کیٹ، الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو اس کا آنسر آتا ہے، بالکل صحیح. چلیں جی ہمارا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے، سعی از واکنگ 7 times بٹوین دا ہلز آف. سعی جو ہے کس کو کہتے ہیں کہ 7 times واکنگ بٹوین دا ہلز آف صفا اینڈ مروہ ایز اے ٹریبیوٹ ٹو حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں صفا اور مروہ کے درمیان، صفا اور مروہ کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، یا ایز اے ٹریبیوٹ ٹو ہم،
یا صفا اور مروہ کے درمیان ہم نے 7 times walk چلنا ہے ایز اے ٹریبیوٹ ٹو حضرت حاجرہ یا ایز اے ٹریبیوٹ ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں چیٹ میں دیکھتے ہیں. اب بکر کا آنسر آیا ہے, بریڈا نے آنسر کیا ہے. جی یہ کس کی یاد میں ہے؟ یہ حضرت حاجرہ کی یاد میں ہے, جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے گئی تھی نا پانی کی تلاش میں, تو تب. چلیں جی ہمارا لاسٹ کوشچن ہے. یہاں پہ ایک دعا لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو, ٹھیک ہے, یہ تو میرا خیال اب سب کو آتی ہوگی, ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی نا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کس دن ہم نے کرنی ہے, یہ کون سے دن کے لیے بیسٹ دعا ہے؟ دعا تو بہت اچھی آپ جب بھی کریں, لیکن اس کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم بھی ہمیں بتایا گیا ہے نا. تو یہ کون سا ٹائم ہے؟ بیسٹ دعا آن دا ڈے آف عرفہ, بیسٹ دعا فار لیلۃ القدر, یا بیسٹ دعا فار عید الاضحیٰ, یا بیسٹ دعا فار عید الفطر. جی چلیں جی ہم دیکھتے ہیں چیٹ میں اگر کوئی آنسر آیا ہے. ہم نے رپلائی کیا ہے, لیٹس سی. جی یہ بیسٹ دعا ہے فار دا ڈے آف عرفہ. تو کل عرفہ ہے اور دعا بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے گروپ میں. انشاءاللہ ہم نے سب نے اس کو بہت سا دعا کو مانگنا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ نہیں بھولنا کہ اپنے لیے ہم نے پیراڈائز میں ٹریز لگانے ہیں, اور اس کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چلیں جی اب ہم اپنا رزلٹ دیکھتے ہیں. نمبر 3 پہ ہمارے پاس حریم, نمبر 2 پہ ہے شہویر اینڈ رحمہ, اور فرسٹ پوزیشن پہ کس کی ہے؟ اے اینڈ آئی ڈونٹ نو واٹس دا نیم, مصب اینڈ الوینا رنر اپ, ٹھیک ہے. چلیں جی کنگریچولیشنز ٹو آل دا پارٹیسپینٹس, ٹھیک ہے, ناٹ اونلی دا ونرس بٹ ٹو آل دا پارٹیسپینٹس, کہ آپ سب لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ہمیں اتنا اچھا لگا کہ آپ سب لوگوں نے اتنا کچھ سیکھا ہے. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے علم میں اور عمل میں بہت زیادہ برکت دیں. بارک اللہ فیک.